बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तमाम सुनने वाले पूरी दुनिया में जहाँ भी आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद सबको अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अगर आज बात करें, जिसके लिए सबसे पहले तो माजरत के काफ़ी दिनों से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैनेज कर पाऊँ, लेकिन एक तो इंटरव्यूज़ और दूसरा फिर आप लोगों की अपनी भी अपॉइंटमेंट्स ओवर ड्यू हैं, तो इस वजह से नहीं टाइमली कर पा रहा चीज़ों को मैनेज। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि अब सेटल हो जाएंगी। और बाकी पर्सनल कंसल्टेशंस के मुतालिक बता दूं कि आप लोग ज़रा दोबारा से मैसेज भेजते रहा करें ताकि आप सामने रहें। कई लोग आप मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए मैसेज छोड़ देते हैं और फिर हफ्तों गुजर जाते हैं। प्रेशर बिल्ड करके रखा करें, बार बार मैसेज करके सामने रहें ताकि आप मैसेजेस में गुम ना हो और आपकी अपॉइंटमेंट टाइमली आ सके। आज हम बात करेंगे अंगारक योग जो लगने जा रहा है 23 को, मार्च जब राहु के साथ जाके पाइसिस में कंजक्ट करेगा, तो उसके क्या असरात होंगे इंडिविजुअल्स पे, किन इंडिविजुअल्स पे होंगे और मुल्क की सियासत पे किधर बात जा सकती है, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन बरूज को सेहत का ख्याल रखना है जिन पे इसके मुज़र असरात मुरतब होने वाले हैं। सबसे पहले लीव के लिए अचानक कोई बीमारी निकलने के चांसेस होंगे। अंगारक योग के नतीजे में कोई अचानक छुपी बीमारी निकल सकती है और इनको समझ ना आए कि ये कहाँ से निकल आई, मैं तो अच्छा भला था, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से हार्ट होने के चांसेस भी हैं और इसके साथ साथ दिल की बीमारी भी हो सकती है। उसके साथ कुछ नया करने से अवॉइड करना लीव्स ने। अब जब तक ये कंजक्ट राहु मार्स का रहेगा, आप लोगों ने कुछ नया शुरू नहीं करना, इसको होल्ड कर लें कुछ दिन के, जब तक ये ट्रांजिट जब एक माह 10-15 दिन का होगा, तो इसमें जो है कोशिश करें कि आप लोग जो है कोशिश करें कुछ नया शुरू ना करें। उसके बाद क्योंकि इस नए के नतीजे में लॉस बियर करना पड़ सकता है और इसी तरीके से गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ सकते हैं, तो जेबों में हाथ डाल लें, पर्स खाली रखें, एटीएम किसी और को पकड़ा के ये टाइम गुजार लें, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। उसके बाद बात करें तो लिब्रा पे। हाँ, लिब्रा पे इनके क्योंकि 6th हाउस में लग रहा है, हेल्थ इश्यूज इनको भी आएंगे, हार्ट डिजीज होगी, बिजनेस जो है वो स्लो हो सकता है। बिजनेस के मामलात को केयरफुली देखें। बिजनेस में वो जो रिदम आ रहा था वो हो सकता है कंटिन्यू ना रह पाए और वो स्लो हो जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक महीना 1.5 महीने की क्या कहते हैं तंगी बर्दाश्त कर लें और वो भी इतना डेड नहीं हो जाएगा लेकिन काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगा। और अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा हुआ और अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा हुआ, तो वो चांसेस हैं कि आप लूज़ कर जाएं। और हिडन एनमीज जो हैं वो हिडन एनमीज वो भी निकल के आ सकते हैं और सामने आ जाएं, खुल के सामने आ जाएं, इस तरह की चांसेस हैं। और इसके बाद अगर बात करें एक्वेरियस पे, इसके बैड इम्पैक्ट आने वाले हैं क्योंकि एक्वेरियस के लिए भी ये इतना फ्रूटफुल नहीं होगा और इनको फाइनेंशियल लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं और इशन या एक्विजिशन का सामना करना पड़ सकता है। और कोई गैर फॉल्स केस भी बन सकता है, यूँ समझ लें कि कानूनी चाराजोई का भी फेस करना पड़ सकता है। और वर्क प्लेस पे बेशक बिजनेस हो बेशक जॉब हो, उस पे भी चांसेस होंगे कि कोई प्रॉब्लम्स को जो है आपको फेस करना पड़ जाए। उसके बाद अगर बात करें कि बहन भाइयों से भी कोई फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स जो है फेस करनी पड़ सकती हैं और वो जो है इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बस ये 3 हैं जिन पे ज़्यादा इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने हैं अंगारक योग के, ये अपनी लुक आफ्टर करें। और इसमें सीधा सा बता दूं कि जो हार्ट वाले हैं या कोई भी हैं जो भी ब्लड से ही, ब्लड का रिदम ही सब कुछ है और सबको हार्ट डिजीज़ मोस्टली आ रही है या अननेसेसरी एक्सपेंस, और कुछ नया शुरू ना करना। तो 2 चीज़ें अगर आप कोई भी
سبحان اللہ و بحمدہ کی ہی تسبیح شروع کر دیں 1000 اے ڈے اپنے ہارٹ کو سوچ کے، تو اس سے ایک دل ردھم میں آ جائے گا، تو ہارٹ ڈیزیز یا اس طرح کا یہ بلڈ فلو کی ڈسٹربنس ہی بیماری ہے، سمجھ لیں کہ بلڈ فلو کا صحیح ہونا، آپ کی صحت خراب ہونا بیماری، اسی لیے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی لیے بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، اور شاید اسی لیے ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی وظیفہ یہ تینوں جاری رکھیں، خصوصاً 1000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے یہ ہوگا کہ ردھم بن جائے گا، تو کوئی بھی ایسے جو امپیکٹ آئیں گے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو ڈسٹرب نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس سب سے محفوظ طریقے سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد آج بات کریں گے کہ یہ انگارک یوگ ملکی سیاست پہ کیا اثر انداز ہونے جا رہا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک کا امپورٹنٹ مدعا ہو سکتا ہے۔ ایک تو اب یہ لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے بڑے اسپرچولی اس یوگ کے نتیجے میں بڑے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ڈیڈیکیٹ ہو جائیں، ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ بات کرتے نظر آئیں، اور بڑے انسانیت کی بات کرتے نظر آئیں، اور آئیڈیلسٹک ہو جائیں، بڑے آئیڈیلسٹک اپروچ کے حامل ہو جائیں اس عرصے کے دوران۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سب سے جو اوورآل ہمارا قومی جو ملکی ماحول ہے اس میں آئیڈیلسٹک اپروچ کو کیری کیا جائے گا، لوگ اسی کی بات کریں گے، آئیڈیل باتیں کریں گے، اور جو بھی جیسے کہتے ہیں کہ اسپرچولی بھی بڑے کنیکٹ نظر آئیں گے اس دوران، اور ہیومینٹیرین کازز پہ بات کریں گے، جتنی بھی کوئی ایسی گراؤنڈز جس پہ بات نہیں ہو رہی، فلسطین کا مدعا ہو جائے، یا آپ کے کوئی سیاسی پارٹیز کی غیر انسانی جو ان کے ساتھ یا غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا اس پہ بات ہو اور بڑی شدت کے ساتھ ہو، یہ چانسز ہوں گے۔ اسی طریقے سے کنفیوژن اور ڈسیپشن فیس کرنی پڑے گی، کمیونیکیشن چینل میڈیا پہ دونوں سائڈ سے ہر طرف کوئی جیسے کہتے ہیں کانٹروورسیز چلیں گی بہت زیادہ، میڈیا پہ یہ سب چلتا نظر آئے گا، مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی، اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ افیکٹ کرے گی پبلک اوپینین کو بھی اور گورنمنٹ پالیسیز دونوں کو۔ یہ جو یوگ ہے انگارک یوگ، اس نے جو پبلک اوپینین پہ بھی اور گورنمنٹ پالیسیز پہ دونوں پہ ہی اچھا بھلا افیکٹ کرنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہیوج کریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ حکومت کے لیے یہ ٹائم ایک نازک ٹائم، اور ان کے گرنے کا ٹائم بھی یہ پاسبل ہے، مجھے جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ بڑی دلی طور پہ بڑے اٹیچ ہو جائیں لوگوں کے درد غم دیکھ کے، ان کی صورتحال دیکھ کے، وہ خواہ فلسطین ہو، وہ خواہ آپ کے کوئی سیاسی قیدی ہوں، پی ٹی آئی کے کوئی فالورز یا جو بھی کہیں، تو آپ لوگ بڑے اس میں سینسٹیو، اوور سینسٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی غیر انصاف کیا کہیں انجسٹس کا، جو بھی سوشل انجسٹس ہے اس پہ آپ لوگ بات کریں گے، اب اس کی طرف بڑھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا مدعا ہوگا سوشل انجسٹس جو ہے، اور اس کی خواہش پوری قوم میں پیدا ہوگی۔ تو آپ کو اس طرح کے ایونٹس، اس طرح کے واقعات، لوگ اپنے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں قانون لیتے نظر آئیں گے، خود ہی برابر کرتے نظر آئیں گے، خود ہی چوروں کو پکڑ لیں گے، خود ہی اس طرح کے بھی معاملات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، خود ہی ڈاکو لٹا لیے، اس طرح کی چیزیں بڑھ سکتی ہیں اس دوران میں۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو بھی ٹسلز ہیں، ایگزسٹنگ ٹسلز، وہ ساری اچانک شوٹ کر جائیں گی، مطلب وہ سمجھ لیں کہ ایسکلیٹ کر جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اپوزیشن اور حکومت کی ایکسلیٹ کر جائے گی، کسی ادارے کی ادارے میں ایکسلیٹ کر جائے گی، ملک کی ملک کے ساتھ ایکسکلیٹ کر جائے گی، کوئی جیسے ایران اور ان کا معاملہ ایسکلیٹ کر جائے گا، پیوٹن اور اس کا معاملہ ایسکلیٹ کر جائے گا، پیوٹن شاید اٹیک کر دے مزید شدت سے یوکرائن پہ، اور مطلب جو بھی میاں بیوی یا ہمارے سوشلی کوئی بھی اس ٹائم کے ایشوز ہیں وہ شوٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں،
وہ کہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر جائے. تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ اوور آل میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا امپیکٹ ہے اس سب پہ کہ یہ جو انگارک یوگ لگ رہا ہے اس کے جو پالیٹکس پہ مجھے لگتا ہے کہ جو اگر انہوں نے احتجاجی سلسلہ یا یہ شروع کیا تو وہ بہت تیزی سے بڑھ جائے، لوگ بہت زیادہ اس میں شامل ہو جائیں اور ایک ایسی ویو چلے کہ حکومت گر جائے یا حکومت کو گرنے پہ مجبور کر دیا جائے یا ایمرجنسی کی طرف معاملات چلے جائیں. ایسا کچھ پاسبل ہوگا اس ٹائم میں کیونکہ لوگ بہت زیادہ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ اگریسو بھی ہوں گے سیم ٹائم پہ. تو یہ ساری ان کو جو ہے فیلنگز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اوور آل پاکستان کے بارڈر سائڈ سے بھی ہم پہ اگریشن کا پیک ٹائم بن سکتا ہے یہ، اور کوئی بھی کنفلکٹ وہ ایسکلیٹ ہو جائیں گے، وہ بے شک ملکی ہوں، بے شک ودن انسٹیٹیوشنز ہوں یا اداروں میں یا ملکی عوام اور سیاست اور یہ سیاست دانوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کوئی بھی ایشو ایسکلیٹ کرے گا کیونکہ انگارک یوگ راہو کی انرجیز بڑھاتی ہیں، بڑھاوا دیتی ہیں. مارز آلریڈی طاقت، انرجی، فائر، فیوری پلانٹ مانا جاتا ہے، تو جب یہ کنجکٹ کرتے ہیں تو اڑا دیتے ہیں ایک دفعہ، جیسے کہتے ہیں نا اڑا بوم کائنڈ آف. کیونکہ پہلے جو ابھی ہم جس سب کو آپ لوگ ابھی یہ سیٹرن مارز کا کنجنکشن ایکسپیرینس کر رہے تھے جس میں ہم نے پریڈکٹ کیا تھا آپ کے سامنے کہ اس میں بڑے زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن محسوس ہوتے ہیں، کبھی تخت کبھی تختہ کائنڈ آف اپ اینڈ ڈاؤن، لیکن اس میں اپ ہی اپ ہوتا ہے. راہو اور مارز کا کنجنکشن کا مطلب اپ ہی اپ ہے، ڈاؤن نہیں ہے. سیٹرن مارز اپ اینڈ ڈاؤن تھا. تو اس طرح سے یہ منظرنامہ بنتا ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو پوری دنیا میں جو بھی جہاں بھی دیکھ رہے شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.